عدالت کی ڈیفینیشن ہے وضع الشیء علی مکانہ. عدالت کا مطلب مساوات نہیں ہے. مساوات مطلب چیزوں کو ایکولی دینا. مطلب اگر خدا نے اس کو امیر بنایا، آپ بولو گے اس کو غریب کیوں بنایا؟ اس کی چمڑی سفید ہے، اس کی کالی کیوں ہے؟ اس کا قد بڑا ہے، اس کا چھوٹا کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں ایکول. کائنات میں کسی چیز کو خدا نے ایکولی نہیں بانٹا. اللہ عادل ہے. عدالت کا مطلب مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے. امیر المومنین حجب اللہ فرماتے ہیں عدالت کا مطلب یہ وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں وہ رکھنے کے لائق ہے. اس کی مثال آپ کے جسم کے اندر موجود ہے، آپ کی باڈی کے اندر. آپ کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے آرٹسٹ، بڑے سے بڑے ڈیزائنر کو لائیے، یہ جو کارٹونز بناتے ہیں، مختلف کامیں کرتے ہیں، بڑی آرٹ جانتے ہیں، سب سے پوچھا اگر جسم انسانی کو خدا ایسے نہ بناتا، مثلا کسی اور طرح سے بناتا، تو کیسے بننا چاہیے تھا؟ یعنی اس سے بھی بیٹر امپرومنٹ جسم میں ہوتی. تو کسی نے کہا 3 آنکھیں ہوتی، کسی نے کہا 4 کان ہوتے. آپ دیکھتے ہو نا کارٹونز میں کبھی 6 ہاتھ بنا دیتے ہیں، کبھی سر انسان والا، بدن گھوڑے والا. امیجنیشن اور ادراک کے ذریعے یہ ساری کریشنز کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں، جیسا خدا نے بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے. آنکھوں کو جہاں رکھا یہیں رکھنا چاہیے تھا، کانوں کو جہاں رکھا یہیں رکھنا چاہیے تھا، دانتوں کو جہاں رکھا وہیں رکھنا، ہونٹوں کو جہاں رکھا وہی رکھنا چاہیے تھا. پھر واقعاً اسٹڈی کی انہوں نے کہ اللہ نے یہاں بال دیے، مثلا یہاں کیوں نہیں دیے گال پہ؟ اب پیشانی پہ بال کیوں نہیں؟ ساری پیشانی خالی ہے اور اللہ نے آنکھوں کے اوپر کیا دیے ہیں؟ بال دیے ہیں. پھر پتا چلا کہ جب پسینہ بہتا ہے تو یہ بال اس کو روکنے کے لیے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہیں. پھر شاید پسینہ نیچے آ جائے تو آنکھوں کے اوپر اللہ نے کیا دی ہے؟ پھر پلکیں دی ہیں تاکہ وہ پانی آنکھوں کے اندر نہ جائے. آنکھوں کو اللہ نے سیدھا کیوں نہیں رکھا، تھوڑا اندر کیوں رکھا؟ تاکہ آپ اپنا ہاتھ 10 بار بھی مارو گے یہ منہ پہ لگے گا لیکن آنکھ کے اندر نہیں لگے گا. اس کے بچاؤ کے لیے اللہ نے اس کی ڈیزائن دیکھیں اندر کی ہے تاکہ چونٹ آنکھ کو نہ لگ سکے. اللہ نے کانوں کو فلیٹ کیوں نہیں بنایا؟ یہ کانوں کے اندر جو کروٹیں بنائی ہیں یہ کیوں بنائی ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا گدھے کے کان سیدھے ہوتے ہیں، انسان کے کانوں کے اندر کروٹ ہے. جس طرح آپ سنتے اس طرح گدھا نہیں سنتا. کہتے ہیں یہ کروٹیں اس لیے ہیں کہ جب وائس آتی ہے اور کانوں سے ٹکراتی ہے، یہ کروٹیں بتاتی ہیں کہ وائس کہاں سے آ رہی ہے. یہ سگنل دیتی ہے انسان کو. مثلا یہاں سے مجھے مولانا بلائیں گے، اگر یہ کروٹیں نہ ہوتی تو میں یہ ڈیفائن نہ کر پاتا کہ یہ وائس رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے یا لیفٹ سائڈ سے آ رہی ہے. یہ کروٹیں بتاتی ہیں کہ وائس کہاں سے، یعنی پورے آپ کے وجود کا جو نظام ہے وہ دقیق اللہ نے بنایا ہے. ہر چیز کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کے لائق تھی. اب کوئی کہے کہ اللہ نے مجھے ایکسٹرا کڈنی دی ہے، 1 کڈنی میں بیچ دیتا ہوں. نہیں، کڈنیز اگر دی ہیں تو باڈی کو ضرورت تھی، تبھی خدا نے انسان کو کیا دی ہیں؟ 2 کڈنیز دی ہیں. دانت اللہ نے 32 کیوں دیے؟ دانت اللہ نے ایسے کیوں دیے؟ کچھ دانت آپ کے فلیٹ ہیں، کچھ دانت آپ کے نوکیلے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنے حیوانات ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کے سارے دانت فلیٹ ہوتے ہیں، کسی کا بھی دانت نوکیلا نہیں ہوتا. لیکن شیر کے آپ دانت دیکھو گے اس کے دانت کیا ہیں؟ نوکیلے ہیں. مطلب جن کے فلیٹ دانت ہیں ان کو ویجیٹیرین چیزیں کھانی ہیں، ان کے لیے نوک کی ضرورت نہیں ہے. اور جن کے نوکیلے دانت ہیں انہوں نے گوشت کو کھانا ہے، ان کو ضرورت ہے. انسان کو فلیٹ بھی دیے، انسان کو نوکیلے بھی دیے، مطلب انسان ویجیٹیرین چیزیں بھی کھا سکتا ہے، انسان گوشت بھی کھا سکتا ہے. یہ ان کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں ہم میٹ نہیں کھائیں گے، پوری زندگی ہم کیا رہیں گے؟ ویجیٹیرین رہیں گے. بندے خدا اگر تو صرف ویجیٹیرین رہنے کے لیے بنا ہوا تھا تو پھر خدا نے نوکیلا دانت تجھے کیوں دیا؟ اگر چیز پروردگار عالم نے دی ہے وہ چیز انسان کے استعمال کرنے کے لیے ہے تو وضع الشیء علی مکانہ، ہر چیز اللہ نے وہاں رکھی ہے جہاں اس چیز کو رکھنا چاہیے تھا. یہ ناخن دیکھیں، یہ فنگر پرنٹ دیکھیں، ہر انسان کی فنگر الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی آنکھ کی جو سسٹم ہے وہ الگ ہوتا ہے، ہر انسان کا یہ پلکوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ہر چیز خدا نے ہر انسان کو یونیکنس دی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس کی خلقت جیسا کوئی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.